السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادعونی استجب لکم۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے درس کے اندر اہم موضوع یہ ہے، کیا ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے موت کے بعد بھی کیا ہمارے لیے مدد طلب کرنا ان سے درست ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے کسی اولیاء بزرگ سے مدد طلب کرنا درست ہے یا نہیں۔ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد اولیاء، انبیاء جتنے بھی ہیں ان سے استغاثہ مدد طلب کرنا درست ہے، اس لیے مزاروں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ یقیناً قرآن و حدیث کے روح سے شرک ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، کیا بزرگان دین کو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ سوال کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لوگ کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کے موازنہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خالق فاعل حقیقی ہے۔ بزرگان دین کو وسیلہ امداد اور مظہر اعانت الہی قرار دیتے ہوئے ان سے استغاثہ کرنا، ان کو امداد کے لیے پکارنا جائز ہے۔ یہ پکارنا شرک نہیں ہے۔ جو لوگ پکارتے ہیں یا علی، یا رسول اللہ، یا محمد، یا عبد القادر جیلانی، یہ سب جملہ شرک ہے یا نہیں؟ یقیناً شرک ہے۔ بلا شبہ مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی طرح پکار کے بلاتے ہیں، کسی دوست کو آواز دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کسی زور سے ندا دیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ نہ یہ پکارنا ماں بہن نزا ہے، جھگڑے کوئی جڑ بھی نہیں۔ اصل دنیا میں جس کو ہم پکارتے ہیں اس سے الگ مطلب ہے، اور مرنے کے بعد جب پکارتے ہیں، اور ہم کہا یا رسول اللہ بلا نیت کے، اس حدیث کے اندر روایتیں آتی ہیں، السلام ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیک النبی، ایھا النبی، یا رسول اللہ عبارت آتی ہے، پڑھتے ہیں، تو یا رسول اللہ اگر ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں، لیکن مدد کی نیت سے، پکارنے کی نیت سے، استغاثہ کی نیت سے کرتے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں، البتہ جھگڑے کا جڑ یہ ہے، جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مردہ قبروں میں مدفون ہیں ان کو ما فوق الاسباب طریقے سے پکارتے ہیں، جیسے یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیئا للہ، یا رسول اللہ اغثنا، یا علی مدد وغیرہ۔ یہ پکارنا شرک ہے، کیونکہ پکارنے والا ان کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دعا کریں۔ یعنی اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بابا کو پکارتے تھوڑے ہی ہیں، ہم ان سے اپنے فریاد رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اور مرے ہوئے خواہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کسی کو ہم اپنی بات نہیں پہنچی، انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کیا، اس کے سامنے واقعہ ان کے سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا قبر والوں کے پاس جاتے ہوئے کیا ملتا ہے؟ کیا تمہارے سنتے ہیں؟ تو کہا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا۔ بارے میں آگے بات ہے کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات ڈائریکٹ اللہ سے کریں، اور یہ جملہ یا عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ اغثنا، یہ سب شرکیہ جملہ ہے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ساتھ
کسی بھی مردہ شخص کو پکارنا یہی ان کی عبادت و پرستش ہے۔ قرآن نے اسے یدعون سے تعبیر کیا ہے، جس کا معنی پوجا کے ہے۔ اور ہم اس میں مغالطہ دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں کو صرف پکارنے میں ان کی عبادت پرستش تھوڑی کرتے ہیں، ہم صرف پکارتے ہیں۔ اس طرح ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو پکارنا یہی اس کی عبادت ہے، اس لیے دعا پکارنا بلا اختلاف عبادت ہی سمجھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن آیت نمبر 60۔ تمہارا رب نے فرما دیا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت یعنی مجھے پکارنے سے، مجھ سے دعائیں کرنے سے بیزار ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں یستکبرون عن دعوتی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے عبادتی کے الفاظ استعمال کیے، اور قرآن مجید کا یہ سیاق بتا رہا ہے کہ ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو پکارنا، حاجت روا و مشکل کے ساتھ سمجھنا یہ شرک ہے، اس کی عبادت میں ہی داخل ہے۔ اس لیے مردہ بزرگوں کو مدد کے پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ للہ، یا علی مدد وغیرہ کہنا ان کی عبادت و پرستی ہے۔ قیامت کے دن یہ بزرگ اپنی عبادت و پرستی کا بالکل انکار کر دیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے مولا کریم ہم تو ان کی عبادت اور پوجا سے، دعا استغاثہ کی صورت میں بالکل بے خبر تھے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، سورہ یونس آیت نمبر 29۔ جن کو ہم پکارتے ہیں، اس عقیدے سے ہماری بات سنتے ہیں، تو اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، مردے تم سنا نہیں سکتے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نہیں مانتے ہیں، اس قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں عبدالقادر جیلانی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، یا اللہ کے نبی ہوں، یا علی ہوں، یا حسن حسین ہوں، جن کو بھی پکارتے ہیں، قیامت کے دن تمام کے تمام اپنی برات ظاہر کر دیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا میری عبادت کرنے کے لیے، مجھے پکارنے کے لیے، پکارنا عبادت ہے، اور مجھ کو پکارا تو شیء للہ مدد کے لیے، اغثنا کہہ کر میری مدد فرما دیں، یہ جملہ شرکیہ تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ان کی جو عبادتیں تھیں دنیا کے اندر، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے۔ تو یہاں بھی فوت شدہ بزرگوں سے دعا کو ان کی عبادت ہی کہا گیا، جن سے روز قیامت کی، جس سے وہ یعنی انبیاء، اولیاء، بزرگان دین تمام کے تمام قیامت کے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو ان کی عبادت و دعا و پکار کا کوئی علم ہی نہیں تھا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا۔ اس سے استمداد کرنا، دعائیں کرنا، یہ اس کی عبادت ہی ہے، مگر جو کچھ چنانچہ چونکہ جائز قرار دینا مغالطہ انگیزی ہے، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا کر۔ یہ کسی بھی صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں، یا کسی بھی تابعین نے بھی کبھی بھی کسی فوت شدہ کو نہیں پکارا۔ صحابہ کرام سے یہ لے کر اب تک مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی و فاعل حقیقی اعتقاد کرتے ہوئے فوت شدہ بزرگان دین کو بطور وسیلہ پکارنا درست و جائز نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہوگا۔ جو لوگ اس پر جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، استغاثہ کرنا، مدد کرنا بزرگان دین سے جائز ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، امت مسلمہ پر بہت بڑا افطرا ہے، بہتان عظیم ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کے دور کی کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے تھی، تابعین تبع تابعین کے کوئی واقعہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی کوئی نہیں پیش کیا، فقہ حنفی کی مشہور کتاب کا کوئی حوالہ ہی دیا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی روایتیں نہیں ملتی ہے۔ امر الحاصل کا نام یہ ہے، بات طویل ہو جائے گی، مختصر بات کرنی کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں، نبی کو اسوہ کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، یا اولیاء کرام کو پکارنا، یا علی کا جملہ کہنا، یا رسول اللہ کا جملہ پکارنے، عبادت کی سے پکارنا، یہ شرک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فوت شدہ بزرگوں سے استغاثہ ان کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں، اس لیے بخاری کی روایت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ کان اذا
قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبي صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب بھی قحط سالی ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے بارش کی دعا کرواتے اور فرماتے ہیں اللہ ہم پہلے تیرے نبی سے بارش کی دعا کرواتے تھے، جب وہ زندہ تھے ہمیں موجود تھے تو ہمیں باران رحمت سیراب فرماتے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تیرے نبی کے چچا کو ہم تیرے بارگاہ میں بطور وسیلہ دعا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی زندہ لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے۔ یہ دلیل ہے جب بھی قحط سالی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، دعا کر دیجیے۔ گرچہ انہوں نے دعا کی اور بارشیں ہوئی، اس لیے زندہ لوگوں سے دعا کروانا، ان سے مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا جائز ہے، اور مرے ہوئے لوگوں سے خواہ کوئی بھی ہو اس سے استغاثہ مدد طلب یہ سب شرک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا اور بھی دلیلیں ہیں، تو اس اعتبار سے بے شمار دلائل ہیں قرآن حدیث کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک ہے، زندہ لوگوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، مردہ لوگوں سے نہیں، لہذا ہم کسی بھی بڑے شخص پیر اولیاء بزرگ جو بھی ہو ان سے استغاثہ استعانت طلب کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔